اخلاقی طور پر اخلاق بڑھیں. آپ یہ تکرار دی مجھے احمدیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے. بھئی 85 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بے شمار لٹریچر ہے، جاؤ پڑھ لو جا کے. میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ان کی تمہیں پڑھانے کا. میں تمہیں پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں ادھر آ کے. مجھے میرا یہ سوال ہے، جاؤ جا کے کسی ادھر جاؤ، کوئی مکتبہ فکر کے پاس جاؤ جو جماعت کا جو اسٹرکچر ہے اس کے پاس جا کے سوال کرو. ان کے پاس ڈیسک لگے ہوتے ہیں، انہوں نے لٹریچر رکھا ہوتا ہے، ان سے لو. یہاں پر جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اپنی ہلکی پھلکی گپ شپ کے لیے آتے ہیں. تلخ ماحول پیدا کر دیا ہوا، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بدتمیزیوں کی انتہا ہو رہی ہے. اگر جنرل بات کرنی ہوتی ہے جیسے عام، کبھی آپ اسکولوں کالجوں میں نہیں ہوئے ہمیشہ کیسے گپ شپ لگاتے ہوتے دوستوں کے ساتھ؟ ایک برابری کے اصول کے اوپر گپ شپ لگاتے ہیں. کوئی کبھی اس کی زیادتی ہو جاتی تو آپ برداشت کر لیتے ہیں، کبھی آپ سے زیادتی ہوتی تو وہ دوسرا برداشت کرتا ہے. اب آپ کا دونوں پارٹیز میں جو ابھی تک دیکھا جا رہا ہے، کوئی ٹالرنس کا لیول ہے؟ زیرو ہے. زیرو. کوئی ٹالرنس لیول ہے ہی نہیں ہے. کوئی رسپیکٹ لیول ہے؟ زیرو. کوئی رسپیکٹ لیول نہیں ہے. اور پھر بیٹھنا بھی ہے، ہر روز بیٹھیں گے، ہر روز گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو، پھر بیٹھ جائیں گے. تو کیا مطلب، اس سے کیا چیز ہم سیکھیں گے؟ آپ کے بچے، آپ کے چھوٹے ایڈلٹس جو بچے آج جوان ہو رہے ہیں، وہ آپ کو جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ والی حرکتیں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک یہ ایک اچھا دوسرے ناصر کی بھائی، آپ ایمان بزرگوں سے کو بھی بتائیں گالیاں کہ نکالتے ہیں اور 3 دن خود سے یہ گالیاں کھاتے براڈ ہیں. جاری ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جتنی دیر بھی آپ بھی اس میں رہے ہیں، 3-4 دن سے بنائے. ہمارا اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم وہ گالم گلوچ والا ماحول نہ پیدا کریں. تو میرا خیال ہے کہ 99% یہاں کوئی گالم گلوچ نہیں ہوئی. جس نے بھی کیا ہم نے اسے نیچے اتارا ہے، خواہ ہمارا بندہ ہی ان کا. یہ بات تو ماننے والی ہے نا کہ دیکھیں جتنے دن سے بھی ہم یہ چلا رہے ہیں. دیکھیں راشد بھائی، ہاں، راشد یہ ہم نے گالے کی بھائی، جب بات کوئی کی ہے نا. انسان کوئی کام، جی بات کو پوری طرح سن لیں. ہم جی جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا، کوئی جی بھی پروجیکٹ جب ہم کرنے لگتے ہیں تو اس کی کوئی فیزیبلٹی بناتے ہیں نا کہ میں جی نے یہ اس مقصد کے لیے یہ کام کرنا ہے. جی مقصد بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ کوئی گول ہوتا ہے نا. جی بالکل ہوتا ہے. آپ نے یہ جو براڈ آج آپ کی لگائی ہے، آواز اس کا چلی کیا گئی. مقصد، میں نے کہا آپ نے جو یہ براڈ لگائی ہے اس کا مقصد کیا تھا آج؟ اس کا مقصد تو پہلے تو ہم نے جو تھی نا حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب پڑھنا شروع کی، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوتا ہے گو ود دا فلو. جو لائیو براڈز ہوتی ہیں نا، دس از لائک اے ریالٹی شو ہوتی ہیں. اس میں جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ اس حساب سے جو موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، بات ادھر چل نکلتی ہے. یہ کوئی نہ تو میرا کوئی پلانٹڈ ایجنڈا اس میں تھا. میرے تو 2 ہی موضوع تھے جو میں نے پیش کر دیے تھے، اسی پہ ہم بات کر رہے تھے. پھر اگر میرا کوئی دوست ہے، مہمان ہے، کوئی احمدی دوست ہے، وہ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے تو میں اسے روک تو نہیں سکتا نا. اتنی تو مجھے بھی فریڈم آف سپیچ اس کو دینی ہے. پھر بات آگے کے آگے ظاہر نکلتی ہے. دس از اے پبلک پلیٹ فارم ان سوشل میڈیا. تھوڑی سی تو ہمیں بھی تو چیزوں پھر کو. اس کا مطلب ہے تو کیا جی ایکسپیرینس کیا کیا ہم نے پچھلے، آپ نے یہ تو چلو ایکسپیرینسز آپ کی میں براڈ بہت ہے. ساری ہم نے چیزیں سیکھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جو بھی آپ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں وہ ٹھیک ہیں. ہم اس پہ اسی کو لے کر اس کو ہم بہتر بنائیں گے. بس یہ ہاں کہ جو غلطیاں بیسیکلی، کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو بہتر ہاں کریں گے. دیکھیں آپ دیکھیں جس جگہ پر بیٹھتے ہیں نا اس جگہ پہ اگر صفائی نہیں ہے نا، جی اسمیل ہے، اسٹنک ہے، تو آپ وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھ کے چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو بس اپنی اسٹنک کو دور کریں. بس جتنی بس بھی وہ اسٹنکی صفائی ہے ہم نا، نے کرنی ہے، وہ ہاں انشاءاللہ ہم کر لیں گے. ہاں جی، ان لوگوں سے جن سے جو جہاں پر بیٹھتے ہیں اسمیل کریٹ کر دیتے ہیں نا، جی ان سے آپ بھی بچیں اور ان کو بھی بچائیں، کیونکہ اچھا، وہ بھی مجھے بچارے. ایک چھوٹا سا کویسچن اور پوچھنا ہے لوگوں سے. ایک چھوٹا سا اور کویسچن پوچھنا ہے جی جی کہ کیا یہ بات جائز ہے؟ اب میں کسی اور ادھر نہیں، کیا یہ بات جائز ہے کہ 2016 میں ایک واقعہ ہو اور کسی خاتون کو ان کی کسی چوری کی وجہ سے پولیس پکڑ کر لے جائے ملک میں، اور وہ 2016 کی خبر ہو، اور ہماری براڈ پہ اس کو لگا دیا جائے اور یہ کہو دیکھو جی ختم نبوت کی مجاہدہ کتنی گندی تھی اور یہ کام کیا، اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے؟ کیا یہ عمل ایز اے بحیثیت جماعت احمدیہ کے رکن کے ہمیں جماعت الاؤ کرتی ہے کہ ہم اس طرح کریں؟ میرا تو نہیں خیال کہ ایسا کوئی الاؤ کرتی ہے. السلام علیکم. جی جو یہ صاحب کیا حال ہے؟ کیا حال چال ہے سر جی؟ ٹھیک میں ٹھاک کبھی ہے. کسی پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، میں اس مسئلے کو یہی رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو رانا دیکھیں، صاحب کوئی گل نہیں، تسی گل کیتی کرو، ہن پیراں تے کھلو کے گل کرو، کوئی مسئلہ نہیں. اٹس اوکے. پیراں تے کھلو کے میں نے کو آپ آپ کو نے تو نہیں بات کی، نہیں میں آپ کو وہ تو نہیں کچھ کہا میں نے. سارا آپ نے موقف دیا، میں تو تائید کرنے لگوں آپ کی اس بات میں کی. پیروں پہ کھلونے والی کیا پیروں بات کی ہوگی؟ کھلونے کی یہ ہے کہ آپ نے کہا آپ تنقید نہیں کرتے. تنقید ضروری ہے، دوسرے بھی تو کر رہے ہیں تنقید، آپ بھی کریں.
میں نے جس طرح کرنی تھی کر دی, پیروں پہ کھلونے والی وجہ سمجھ نہیں آئی. پیروں پہ کھلونے کی یہ بات ہے کہ آپ بالکل ذرا اپنے آپ کو تھام کے آپ رکھیں. تو کوئی جیسے ایسی بات لڑنے ہی نہیں آئے ہیں ہے. مجھ سے. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں 1.5 گھنٹے سے آپ کی براڈ سن رہا ہوں. نہ سنیں, آپ نہیں سنی, اب نہ سنیں. مجھے کوئی رانا صاحب, اب آپ آپ کی نے بڑی میرا مہربانی ہے. موقف نہیں لینا تو میں نیچے چلا جاتا ہوں. مجھے کس بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں بتائیں آپ. میں آپ کی اوور آل جو میں نے 1.5 گھنٹے سے آپ کی براڈ سنی ہے نہیں, مجھے اس میں کوئی رائے نہیں چاہیے, جزاک اللہ, مجھے نہیں چاہیے, سوری, مجھے نہیں چاہیے رائے آپ کی. بہت ہوگی آج کی رائے. ناصر بھائی نے رائے دے دی ہے, مجھے نہیں چاہیے رائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پیران دے پار پاؤ. بدتمیزی ہے آپ کی, اور آپ ایک بدتمیز شخص ہے, اور میں بدتمیز رائے بندے کی کوئی رائے نہیں سننا چاہتا. اور میں نے دیکھے صفائی کر دی ہے, گند کی صفائی کر دی ہے. آپ نے ایک گندی بات کی تھی جس کی میں نے صفائی کر دی ہے. راشد صاحب ٹھنڈے ہو جائیں. نہیں, میں ٹھنڈا ہوں, ٹھنڈا ہوں. اچھا راشد صاحب, بالکل ٹھنڈا ہوں. یہ جو پلیٹ فارمز ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, یہ بنیادی طور پہ میں لے کے کھاتا ہوں آپ سے. یہ بنیادی طور پہ نیریٹو ڈریون ہے. ان کو اگر اتنے آپ, ایک منٹ ٹھہر, اتنے دانشور ہیں تو جا کے اپنی براڈ لگائیں, اس سے اچھی صفائی کر کے دکھائیں آپ. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا پیروں دے پار پاؤ کا. اچھا, ایک بیس لائن نیریٹو ڈریون ہوتی ہیں یہ براڈز, اور ان کو انتہائی مائکرو لیول پہ مینیج نہیں کیا جا سکتا. ہاں, جو لوگ براڈز کو ہوسٹ نہیں کرتے, میرے خیال میں وہ ایک اچھی کریٹیکل انالیسس تو وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور کر بھی سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. لیکن ہاؤ ٹو رن اے براڈ کاسٹ لائک دس, اس کا انہیں بالکل. دیکھیں افضل بھائی, میں نے تو اب یہ چیز نوٹ کر لی ہے, اگر آپ نے اچھی مقصد ہے نا, آپ کا مقصد نیک ہے اور آپ نے چلنا ہے, تو کچھ لوگوں کی قربانی آپ کو دینی ہی پڑے گی. آپ 100% لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. یہ امپاسبل ہے. یہ چند لوگ ہیں, آپ نے اپنے خدا کو خوش کرنا ہے, اور چند لوگ ہیں جن کی نیت پہ آپ رانا صاحب, آپ نے اپنے مشن کو ڈیفائن کرنا ہے, مشن کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس پہ چلنا ہے. اپنے ضمیر کے اندر آپ نے ایک مشن ڈیفائن کرنا ہے کہ وائی, کیونکہ 100% میں احمدیوں کو بھی خوش نہیں کر سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ بھی تو ایک احمدی تھا نا جس نے آج ایک براڈ لگائی ہوئی تھی, اور وہ یہ کریکٹر اسیسینیشن کر رہا تھا. میں تو اس کا نام نہیں لے رہا یہاں پر, میں نے تو جا کے اس کو نہیں کہا کہ تم نے یہ لگا, اس کا معاملہ اور خدا کا معاملہ ہے. اور یہاں پر ابھی چھوٹی سی بات پہ آ کے تنقید برائے تنقید نہ کریں, آپ اس میں اصلاح کا پہلو لائیں. جیسے ناصر بھائی نے مجھے گائیڈ کی ہے, طاہر بھائی نے مجھے گائیڈ کی ہے, مجھے گائیڈنس کی خوشبو آتی ہے اس سے. وہ درد دل سے مجھے کہہ رہے ہیں. میں ایگزامپل دوں گا. اب آگے مجھ پہ آپ پتھر پھینکنے شروع کر دیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ میں سے چند ایک جو آؤٹ سٹینڈنگ لوگ سامنے آئے ہیں, میں نے جو ریسنٹ منتھ میں جو دیکھے ہیں, ظاہر ہے ان میں او خان. اور جب میں ان کی براڈ پہ, میں ایک منٹ میں, سوری مجھے بات مکمل کرنے دیں, میں ان کی براڈ پہ جب گیا ہوں نا, کہ ایسی براڈ پہ 1 سیکنڈ بات کرنے سے پہلے یہ ایسے نیچے ٹھک کر کے مارتے ہیں. اپنے ہی احمدی بھائی, اپنے ہی احمدی بھائی. کتنا افسوس اس وقت آپ کو ہوتا ہے, اپنے جو احمدی دوست ہیں. میں کوئی اس میں وہ نہیں کریٹ کرنا چاہتا. اچھا, میرا پوائنٹ تھوڑا سا نوٹ کریں راشد جی. او خان کی اگزامپل دینے لگوں میں, جو ایک میلو سا بندہ ہے, ڈیسنٹ سا بندہ ہے, اور ایک اچھا لو کی سٹائل میں, میں ہر بندے کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنا, ہمبلنس کے ساتھ انڈلج کرنا. اگر وہ بندہ ایک مخالف ہارڈ کور نیریٹو ڈریون پرسن کے ساتھ انڈلج کر رہا ہے, اور وہ دونوں ایک ریسپیکٹیبل ویو لینتھ کے اوپر چلے گئے ہیں, یعنی دونوں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں, بات فالو کر رہے ہیں یہ آپ کلوزلی. جی جی. میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے کہ یار یہ بندہ تو دوسروں کو گالیاں دیتا ہے, تمہیں یہ گالیاں کیوں نہیں دے رہا. آپ تصور کریں, میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آپ کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں اور کس ایتھیکل کوڈ کو فالو کر رہے ہیں, تاکہ نیم کریں. کیونکہ مذہب تو یہ تلقین کرتا ہے, کوئی بھی مذہب ہو. میں کہتا ہوں ہندوازم کو لے لیتے ہیں, چھڈو اسلام تے احمدیت نو, ٹھیک ہے, ہندوازم کسی مذہب کو لے لیں. مذہب تو کوئی بھی جو ہے وہ اچھائی کی تلقین کرتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اگر ایک انسان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا اچھا نتیجہ ایک انسان نکال رہا ہے, تو آپ اس کو پراسیکیوٹ کر رہے ہیں اور اسے بلیم کر رہے ہیں فدیت. یہی تو ہے مسئلہ یہاں پر. اور دونوں آپ اندازہ کریں کہ آج آپ کی اس براڈ میں او خان صاحب کو پراسیکیوٹ کیا گیا ہے کہ تانوں سہیب راجہ جڑا وہ گالاں کیوں نہیں کٹدا. کین یو بلیو دس؟
تو ناصر بھائی آپ ذرا اپنے انالیسس کو تھوڑا سا اس کیلکولیشن میں بھی لائیے گا کہ اگر آپ کا ایک بندہ، یہ ہے میری پنچ لائن، اگر آپ کا ایک بندہ اپنے اعلیٰ اخلاق سے، دیکھیں یہ ہے وہ کتابی الفاظ کہ جو ایک بندہ آپ کا کیپیبل ہے اس اعلیٰ اخلاق کو ایگزیبٹ کرنے پہ، اور اس کی وجہ سے ایک ہاسٹل بندے کا رویے کو چینج لانے میں کامیاب اور مے بی ٹیمپرلی چینج لانے میں، چلیے یہ کہہ لیں کہ ان کے سامنے مطلب واٹ ایور ٹیمپریری یا پرماننٹ ریگارڈلیس ایک چینج لانے میں وہ بندہ کامیاب ہے، تو آپ اس ویلیو سسٹم کو، جس بھی ویلیو سسٹم کو وہ بندہ اپلائی کر رہا ہے، آپ اسے اکنالج کرنے کی بجائے اور اون کرنے کی بجائے لوگ اس کو اٹیک کر رہے ہیں۔ تو ناصر صاحب میری آپ سے اگین التماس ہے کہ ان براڈ کاسٹ کے اوپر ٹاکسیسٹی بھی ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو تنگ بھی کر رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم لوگ ایک دوسرے کی طرف اچھائی بھی بانٹ رہے ہیں۔ اور میں آپ کے تو یہ او خان صاحب ہیں، ان کو میں نامینیٹ کروں گا فار دیٹ۔ یہ نیچے یہ سہیل ناصر صاحب بیٹھے ہیں، بولتے نہیں ہیں، یہ بہت کم مائک لیتے ہیں، ہی از آلویز اے لسنر، لیکن جب بھی یہ بندہ بولتا ہے ہی از اے ویری ڈیسنٹ، ویری نائس کائنڈ پرسن۔ تو دیکھیں نا، اب ایک بندہ جو بولتا بھی نہیں ہے، اتنا انٹریکٹ بھی کم کرتا ہے، لیکن آئی ہیو نتھنگ بٹ ڈیسنٹ ورڈز ٹو سے ٹوورڈز ہم، یعنی ایک بندے کے بارے میں اچھے الفاظ ہیں میرے پاس۔ یہ سہیل ناصر صاحب جو بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اچھائی اور اچھا رویہ ایگزیبٹ کرنے کے کیپیبل ہیں، ان کا وہ عمل ضائع نہیں جا رہا۔ یہ ہے آخری لفظ، ان کا وہ عمل ضائع نہیں جا رہا۔ تو ان لوگوں کو تو بیچاروں کو وہ کام کرنے دیں جو وہ کیپیبل ہے اور جو کر رہے ہیں۔ دیکھیں کام کرنے سے وڈائی صاحب کسی نے نہیں روکا کسی کو بھی، نہ کوئی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ روک رہے ہیں، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ ایک سمپل رول میں نے دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں، میں نے جو سمجھا میں نے وہ رول دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ اسے ڈس ایگری کریں، کیوں نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں نے او خان صاحب کو تھوڑا نہیں، وہ اور بات ہے۔ وہ جو او خان صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اور طرح کا معاملہ ہے، وہ مجھے پتا ہے وہ کیا ریزن ہے اس کی بہائنڈ پہ، بہرحال۔ لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ بیسیکلی کیا اخلاقیات کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ سب کے لیے ہے؟ کیا ایک اچھا انسان جو سچا انسان ہے، سافٹ اسپوکن ہے، وہ سوسائٹی میں پسند کیا جاتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے؟ جو لوگ تیز ترار ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تیز بولتے ہیں، دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں، وہ پہچانے نہیں جاتے؟ کیا اتنے ہم بے وقوف ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ کس ٹون میں بات کر رہا ہے میرے ساتھ؟ فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ دو باتیں کرتا ہے انسان کا، اس کو وہ اپنی عکاسی کر دیتا ہے، کیونکہ منہ سے جب الفاظ تھرو کرتا ہے انسان تو پہچانا جاتا ہے، اور جب دوسری دفعہ تھرو کرتا ہے تو اور زیادہ اچھے طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ اور جیسے ایسے 8-10 دفعہ جب وہ تھرو کر لیتا ہے نا، تو پھر اس کی ایک اسکیچ بن جاتا ہے انسان کے ذہن میں کہ یہ یار اس مزاج کا انسان ہے۔ تو وہ جو مزاجوں کا کی ڈیزائن جب انسان کے برین میں آ جاتی ہے نا، تو وہ بڑی جلدی جب وہ آتا ہے اوپر تو اسے پتا ہوتا ہے، آپ کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ کس مزاج کا انسان ہے، اس نے کیا بات تھرو کرنی ہے۔ کیا آپ ایسے ایکسپیرینس نہیں کرتے؟ سارے ایسے ہی ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو پوائنٹ ہائی لائٹ میں کر رہا ہوں کہ دنیا میں ڈائلاگ کے بغیر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے آپ کی کتنی دشمنی ہو، آپ کتنے برے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائن ہی سوشل اینیمل کے طور پہ کیا ہے، تو جب ہم ہیں ہی سوشل اینیمل تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اگر رہنا ہے تو عزت اور تقدیم کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے کی بدتمیزی، ایک دوسرے کی عزت کی پامالی کے بعد جا کے سیکھیں گے۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اتنی دفعہ ان چیزوں سے گو تھرو ہو چکے ہیں، پتہ بھی ہے کہ ہم نے پھر دوبارہ کل ملنا ہے۔ یہ سارے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں نیچے اوپر، یہ کل پھر دوبارہ بیٹھے ہوں گے۔ تو شرم آنی چاہیے نا کہ ہم کل کے لیے بھی جگہ بنا کے رکھیں کہ کل میں آؤں تو افضل صاحب آئیں تو مجھے پیار سے ملیں کہ ناصر صاحب آئے ہیں، تشریف لائیں، نہ کہ وہ دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ناصر صاحب آئے ہیں لعنت ہی پڑنی ہے، ہر پاس عذاب ہی آنا ہے۔ تو یہ جو رویے ہیں، ان کو ہم اپنے کریکٹرز کے ساتھ ہی بناتے ہیں نا، اپنے روزمرہ کی گفت و شنید کے ساتھ ہی اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اپنی ایک شخصیت کو پیش کرتے ہیں اور عکاسی کرتے ہیں کہ میں اس جگہ سے بلونگ کرتا ہوں، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے گھر کا ماحول ہے۔ کیونکہ جب انسان باتیں کرتا ہے نا اور جو رویے اختیار کرتا ہے، وہ اس کے گھر کا پتہ بھی تو بتاتے ہیں، ساری خبریں پتہ چل جاتی ہیں نا
کہ یہ اس مزاج کا بندہ ہے, اس کے گھر میں یہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی تو ایسی بات کرتا ہوگا, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایسی بات کرتا ہوگا, ان کا بھی ایسی عزت اور تکریم کرتا ہوگا نا جیسے یہ دوسروں کے ماں باپ کی عزت اور تکریم کرتا ہے. یہ اپنے بچوں کے سامنے اسی طرح زبان کھولتا ہوگا جیسے یہاں پہ کھول رہا ہے. یہاں پہ جو نیچے سننے والے ہیں اس میں بچے بھی تو ہوں گے جو 20 سال کے, 25 سال کے ہوں گے, 30 سال کے ہوں گے. وہ دیکھیں گے کہ 60-70 سال کا بندہ جو اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے, یہ اس طرح کی کلاس ہے اس کی, تو کیا میسج ملے گا اسے؟ ہم نے یہ تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ کاغذی باتیں ہیں, جو کھوکھلی باتیں ہم سنتے ہیں روزانہ, کتابوں میں ایسے لکھی ہوئی ہیں. اس کو عملی طور پر جب ہم ڈیمونسٹریٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے نا, تب ہم کہیں گے کہ ہاں یہ اسلام ہے. کوئی اسلام نہیں ہے کسی کے پاس بھی. یہاں پہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, منہ سے بول رہے ہیں صرف اسلام سلام 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 سلام, صرف اتنا ہی ہے اسلام. مسلمان 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 مسلمان. نہ کسی کی زبان سے کوئی محفوظ ہے, نہ کسی کے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے اس جگہ پہ. آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے, یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا. یہ جتنے نیچے بیٹھے ہیں نا اور یہ اوپر بیٹھے ہیں, ان سب کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور اس کا جواب دینا انہوں نے. یہ نہیں کہ انہوں نے جواب نہیں دینا. آج جو کچھ بیج رہے ہیں یہ کاٹنا ہے آپ نے. جو بیج رہا ہے اس نے سب نے کاٹنا ہے. بیجتے جاؤ تو کاٹتے جاؤ. یہ کوئی ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ اپنے بعد ایسی باقیات چھوڑ کے جائیں گے جو آپ سے بھی بدتر اور بھیانک ہوگی. یہ یاد رکھیں, اگر یہ رویے آپ رکھیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی باقیات کو اچھا بنائیں اور ان کی آپ کے نام کو روشن کریں. بچے پیدا کرتا ہے نا باپ, اس لیے پیدا کرتا ہے کہ میری نیک نامی ہوگی, میری وراثت میں جائے گا, میری جو میں نے ارن کیا ہوا ہے نا وہ اس کو کیری آؤٹ کرے گا. تو آپ نے جو ارن کیا, جہالت, گندگی, بدتمیزی, بدماشی, تذلیل, دوسرے کی عزت کی پامالی, تو یہ آگے ٹریول کریں گے آپ. تو اندازہ لگا لیں پھر کیا ٹریول کر کے جانا ہے. تو ایک مثال مشہور ہے حضرت عیسیٰ, حضرت مسیح اول جو تھے ان کی, وہ انہوں نے فرمایا ہے کہ درخت جو ہوتا ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں جو درخت ہیں ان کے پھل کیسے ہیں. پھل ایسے ہی ہوں گے نا جیسے یہ پیش کر رہے ہیں. تو خیال کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر مل کے رہنا ہے اور ڈیلی بیسس پہ ملنا ہے تو کوئی احترام کا لیول تو ڈیولپ کریں, کوئی محبت, کوئی عزت, کوئی ایک دوسرے. میں جاؤں تو میں یہ سوچ کر جاؤں کہ دیکھیں یار افضل بھائی بہت اچھے ہیں, بڑا خیال کرتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرتے ہیں, اور ان کے دل میں کوئی ایسی کجی نہیں ہے کہ یہ دوسرے کے لیے بیک بائٹ کریں. یہ نہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے تو ایسی بڑی پیاری پیاری باتیں کریں اور جب دوسرے کے پاس جائیں تو نئی طرح کی باتیں شروع کر دیں. تو میں کہوں گا یہ کیسا زبان ہے, کیسا منہ ہے جو ادھر کھلتا ہے تو اور طرح کھلتا ہے, ادھر کھلتا ہے تو اور طرح کھلتا ہے. تو یہ پہچان ہے نا ہماری. تو سچ کو سچ کہنا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا آسان تو نہیں ہے, بہت مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو درخت اچھے ہوتے ہیں وہ ان کے پھل بھی اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ جس جگہ پر بھی بیٹھتے ہیں وہ خوشبو بکھیرتے ہیں, یا کم سے کم سایہ دار تو بنا لیتے ہیں. پھل نہیں دیتے تو ہمیں سوچنا چاہیے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے ہی ہیں, اور ہم سارے ایک ہی ہیں. انسان ہیں ہم سارے, ایک ہی ہمارا خالق ہے. اگر میں ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو اس میں میرا کیا کمال تھا کہ میں ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں. اگر آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, کیا کمال آپ کا ہو گیا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں. کیا جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, کیا آپ کو پتا ہے وہ کیا مقصد ہے؟ وہ یہی مقصد ہے کہ اس کی پہچان کی جائے. اور اس کی پہچان کیسے کی جائے گی؟ وہ کہتا ہے میری ایٹریبیوٹس کے ساتھ میری پہچان کی جائے گی. اور یہی تمہارا کام ہے کہ جیسے میں تم لوگوں کو سرو کر رہا ہوں اس طرح تم آگے اپنے لوگوں کو سرو کرو. رحمان بنو, رحیم بنو, رب بنو اور مالک بنو. تو یہ سارے کام کیا ہم کر رہے ہیں؟ اس میں سے کون سی چیز ہم کر رہے ہیں؟ ہم اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. ان باتوں کی طرف نہ سوچتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو کہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں اس کے ساتھ. او جی یہ تو ان کے یہ انٹرسٹس ہیں پیچھے. تو یہ باتیں بڑی تلخ ہیں, لیکن بہرحال یہ باتیں سچ ہیں. تو ان کو اڈاپٹ کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. جو لوگ ہیں ان کو اگر کوئی شوق ہے کسی چیز کا بات کرنے کا تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن بات جب بھی کی جائے گی وہ ادب کے پیمانے کے اندر ہی ہوگی تو بات ہو سکے گی. نہیں تو اگر مجھے آپ تکلیف دیں گے تو مجھ سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے پھول بکھیروں گا؟
کوئی بھی نہیں پھول بکھیرے گا, وہ اس جگہ کو ویکیٹ کر دے گا کچھ عرصے کے بعد. وہ کہے گا ٹھیک ہے اوکے یار, آپ نے جو راستہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو کرو, آپ کی چوائس ہے. کیا سمجھتے ہیں افضل بھائی آپ؟ آپ کی ماشاءاللہ بڑی ٹو دا پوائنٹ ہے اور بڑی ٹارگیٹڈ ہے, بڑی ایبسولوٹلی کریکٹ, یو آر رائٹ آن دا مارک, نو ڈاؤٹ. ویسے آپ کچھ یہ دونوں گھروں میں, دونوں گھر جو ہیں نا, ان دونوں نے اپنے اپنا کلینز کرنا ہے. جو ان کے تھوڑے سے وائزر لوگ ہیں نا, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کلینز کریں, ان باتوں کو نکالیں, ان چیزوں کو اپنے اندر سے, اور بچوں کو بتائیں یار یہ کام اچھے نہیں ہے, یہ ہماری تعلیم نہیں ہے. ویسے ناصر بھائی ایک چیز اگر غور کریں نا, یہ جو واقعہ ہوا ہے سہیب صاحب والا اور یہ جو دوسرے نوجوان والا, اس واقعے سے, واقعہ بہت برا ہوا ہے, لیکن اس واقعے سے لوگوں کو ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یہ کام, اس طرح کا رویہ غلط ہے, اس طرح کا کام غلط ہے, اس طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ غلط ہے. یعنی ایک سم ہاؤ اس برے واقعے میں سے اچھی بات جو برآمد ہوئی ہے وہ دونوں سائڈ سے اویئرنیس ہے, اور لوگوں میں میں ایک دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں میں ایک الرٹنیس آئی ہے. کیا خیال ہے آپ کا ناصر بھائی؟ بالکل. دیکھیں جو وائزر لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بدی میں سے اچھائی تلاش کر لیتے ہیں, اس لیے کہ بدی کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ بھیانک ہوتا ہے.